نبوت سے پہلے رکھے، یہ 2/3 بن جاتا ہے، تقریباً 2/3 تو نبی کی زندگی ہے، اور اس کا 2/3 معاذ اللہ بے مقصد ہوگا، اس کا کوئی ریلیونس نہ ہو، تعلق نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور پھر اہم بات یہ، جب کوہ صفا پر کھڑے ہو کر فرمایا اگر کہوں دوسری طرف ایک فوج اور لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تمہارا جواب کیا ہوگا؟ سامنے کافر کھڑے تھے، سب نے کہا مان لیں گے، آپ کی بات کو مان لیں گے، دیکھے بغیر، ہاں دیکھے بغیر۔ کیوں مان لو گے؟ اس لیے کہ آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ پھر جب حضور نے فرمایا کہ اللہ کو مان لو تو انہوں نے اس کا انکار کیا، سبب یہ تھا کہ اپنے خدا کو چھوڑنا کوئی آسان بات ہے؟ وہ خدا جھوٹا یا سچا وہ الگ میٹر ہے، مگر جس کو خدا مانتا ہے اس کو چھوڑنا کوئی آسان ہے؟ ہندو آج اپنے عقیدے پر بولیے جان نہیں دیتے، لڑتے مرتے نہیں ہیں، کافر مشرک مجوسی وہ اپنے عقیدے پر اپنے خداؤں کے لیے لڑتے مرتے مارتے نہیں ہیں۔ بھئی خدا جھوٹا یا سچا وہ الگ معاملہ ہے، مگر ہر کوئی اپنے خدا سے محبت کرتا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اتنی آسانی سے تو نہیں چھوڑنے والے اپنے خداؤں کو، آپ کوئی دلیل نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اب سنیے، یہ بات بعد میں ذرا تفصیل سے آئے گی، ابھی ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے اللہ کے ہونے پر دلیل مانگی، کس پر؟ اللہ کے ہونے پر۔ حضور نے چاند کو ٹکڑے نہیں کیا، ڈوبے سورج کو واپس نہیں پھرایا، درختوں کو بلا کر اپنے پاس نہیں دکھایا، جانوروں سے سجدہ نہیں کروایا، کنکروں سے کلمہ نہیں پڑھایا، انگلیوں سے چشمے جاری کر کے نہیں دکھایا۔ یہ خاص سمجھنے والی بات، یہ سارا کچھ بعد ازاں ہوتا رہا، مگر یہ سارے دلائل نبوت تھے۔ انہوں نے اس وقت دلیل نبوت نہیں مانگی تھی، دلیل توحید مانگی تھی، رب کے ہونے کی دلیل مانگی تھی، ثابت کیجئے کہ رب ہے۔ جب انہوں نے کہا ثابت کرے رب ہے، تو حضور نے امر الہی سے جواب دیا، فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ۔ یہ جو اعلان نبوت سے پہلے والی زندگی ہے نا، یہ رب کے ہونے پر دلیل ہے۔ بات سمجھے آپ؟ اعلان نبوت سے پہلے والی زندگی، وہی 40 سالہ زندگی مصطفیٰ نے دلیل توحید بنائی۔ افلا تعقلون، عقل مت نہیں ہے؟ یہ گندگی، غلاظت، نجاست سے بھرے ہوئے ماحول میں ایسا طیب و طاہر اور پاکیزہ کردار کہیں نظر آتا ہے؟ اور حضور نے نہیں فرمایا کہ ساری زندگی کو نہ دیکھنا، فلاں حصے کو دیکھ لینا، فلاں معاملے کو دیکھ لینا، نہیں، فرمایا جتنی زندگی گزری میری پہلے، آمنہ کی گود میں آنکھ کھولنے کی گھڑی سے لے کر اس لمحہ بعثت اور لمحہ اعلان نبوت تک، میرا دور رضاعت بھی دیکھو، میرا بچپن بھی دیکھو، میرا لڑکپن بھی دیکھو، میرا شباب و جوانی بھی دیکھو، میری پختہ عمری بھی دیکھو، میری خلوت و جلوت بھی دیکھو، سفر و حضر بھی دیکھو، معاملات و معمولات زندگی بھی دیکھو، میری زندگی کا لمحہ لمحہ دیکھو، مجھ میں عیب نظر آئے تو میری دعوت کو ٹھکرا دینا، رب کا انکار کر دینا۔ اب کتنی آسان بات تھی۔ معاذ اللہ حضور کی زندگی میں کوئی جھول نظر آتی، کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی عیب نظر آتا تو انگلی رکھتے، حضور کی دعوت کو ٹھکرا دینے کا جواز حاصل کرتے، اور حضور دوبارہ اس معاشرے میں دعوت دین اور دعوت توحید نہ دے